الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، 25 دسمبر قائد اعظم کی پیدائش کا دن ہے اور کرسمس بھی ہے، لیکن اس دن بلوچستان میں 9 دھماکے ہوئے۔ 3 دھماکے کوئٹہ میں، 2 دھماکے تربت میں، ایک خضدار میں، ایک کلات میں، ایک کولو میں اور ایک حق میں۔ یہ دھماکوں کے حساب سے عالمی دن سمجھا جا سکتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اتنے دھماکے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی پاکستان کے کسی ایک صوبے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہوتے نہیں دیکھے۔ 1980 کی دہائی میں جب روس افغانستان میں آیا تھا تو اس وقت بھی دھماکے ہوا کرتے تھے اور ہم وہاں اس کو دیکھا کرتے تھے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایک دن میں 2 دھماکے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس طرح پورے صوبے کے اندر پھیلی ہوئی صورتحال نہیں تھی۔ 1974 سے لے کے 1977 تک جو انسرجنسی تھی اس میں بھی بہت کم دھماکے ہوئے، اکا یا دکا دھماکے ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی اس زمانے کے اندر، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ افغانستان میں تھے اور افغانستان کے اندر ان کو باقاعدہ سپورٹ ملتی تھی۔ اور جمعہ خان صوفی کی جو مشہور کتاب ہے اس کتاب میں اس نے فریب ناتمام، اس نے باقاعدہ تذکرہ کیا ہے کہ کیسے انڈین ایمبیسڈر جو تھا ان کو آ کے پیسے دیتا تھا، اور کیسے ولی خان سے لے کے باقی جتنے لوگ بھی تھے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے اور وہ یہاں دھماکے کیا کرتے تھے۔ جمعہ خان صوفی، اجمل خٹک اور ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ 74 کے اندر وہاں سے ہجرت کر کے، خود ساختہ ہجرت کر کے کابل چلا گیا تھا۔ اس کے بعد افغانستان کے حالات جس طرح جو خراب رہے، حالات یہاں پر بھی بگڑتے رہے، لیکن 1977 میں ایک بہت بڑا سٹیپ جو تھا وہ ضیاء الحق نے لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ 6 جولائی 1977 کو وہ بیج جو نفرت کا ہم نے بویا تھا حیدرآباد ٹریبونل کی شکل میں، اور جس میں تمام بلوچ اور پشتون لیڈروں کو ہم نے حیدرآباد میں بند کر دیا تھا اور جیل کے اندر ان کا ٹرائل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک پنجابی بھی تھا جس کا نام حبیب جالب تھا، ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا جس کے دور میں حبیب جالب پر غداری کا مقدمہ چلا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں اسی حبیب جالب کے ترانے گاتے ہیں، صرف پیپلز پارٹی کے ہی نہیں، میاں شہباز شریف بھی ان کے ایسے دستور کو بہت لہک لہک کے گاتے ہیں، جبکہ یہ بھی انہی طاقتوں کے ساتھی تھے جنہوں نے حبیب جالب پر مقدمہ چلایا تھا۔ 6 جولائی 1970 کو جس وقت ان کو نکالا گیا ہے تو ضیاء الحق نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ بہت سارے لوگ جو تھے وہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پورا بلوچستان جو تھا اس کی پہاڑ کی چوٹیوں پر ایف سی کے مورچے بنے ہوئے تھے۔ کوئی ٹرین ایسی نہیں تھی کہ جو گن مینوں کے ساتھ یا گارڈ کے ساتھ یا پولیس کی نفری کے ساتھ وہاں سے روانہ نہ ہوتی ہو۔ خاص طور سے سبی سے ہرنائی جانے والی جو ٹرین تھی، اس ٹرین پر تو بہت زیادہ گارڈ ہوتے تھے کیونکہ مری علاقے سے گزرتی تھی۔ باقی بولان میں چونکہ بہت حد تک پوسٹیں لگی ہوئی تھیں بولان کے پہاڑوں پر، اس لیے وہ محفوظ رہتے تھے، لیکن پھر بھی حملے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب عام معافی کا اعلان ہوا تو 77 سے لے کے 2006 تک نواب اکبر بگٹی کے اس مشہور واقعے تک بلوچستان پرامن اور پرسکون خطہ رہا ہے۔ میں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے پرامن صوبہ اگر کوئی تھا تو وہ بلوچستان تھا، کہ جہاں اس سارے عرصے میں پورے صوبے میں شاید ہی کوئی ڈکیتی کی کارروائی ہوئی ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ 1988 کی کسی مہینے میں ایک بس لوٹی گئی تھی، اس کو کچھ لوگوں نے لوٹا تھا اور وہ پنچپائی کے راستے پہ لوٹی گئی تھی، اور لوگ حیران رہ گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ گاڑی چوری کرنے کی واقعات ہوتے تھے افغانستان کی طرف، لیکن وہ بھی کہیں کہیں بارڈر میں سنبھالے جاتے تھے۔ 95-96 میں جب طالبان کی حکومت آئی تو بلوچستان مزید پرامن ہو گیا۔
پورے ملک سے جو گاڑی وہاں جاتی تھی وہاں سے جا کے واپس لے آیا کرتے تھے، اور کسی کو کوئی پناہ نہیں ملتی تھی، خواہ وہ چوری کرے یا اغوا برائے تاوان کی صورتحال ہو۔ لیکن اکبر بگٹی کے اس واقعے کے بعد، جس واقعے کو خاص طور پر ہم چیختے رہے کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو، بلوچستان کا امن تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس کو بنیاد بنا کر ذاتی اناح، ایک کیپٹن کی ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ایک ایشو تھا جس کو مزید تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اکبر بگٹی نے کہا تھا کہ اس کو یہاں پر ریپ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جس طرح کی ذاتی اناح اور یہ چیزیں انوالو کی گئیں، اور پھر جس طرح اکبر بگٹی کو کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس نے بلوچستان میں آگ لگا دی ہے، اور وہ آگ آج تک نہیں تھمی۔ وہ خود اکبر بگٹی کہا کرتے تھے کہ میں اگر غیر فطری موت مرا گیا تو میری لاش جو ہے وہ میرے اپنے بیٹے نہیں اٹھائیں گے، دوسرے اٹھائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ اس کے اپنے بیٹے جو ہیں، وہ جو اکثریت ان کی سرکار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں جو کہ بلوچستان کے اندر شروع دن ہی سے مرکز گریز قوتیں رکھتے تھے، وہ اس لاش کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ دھماکے کیوں ہوئے اور ابھی کیوں ہوئے؟ اور اس کو اب ذرا سا اس سارے معاملے کے اندر ساتھ ملا کے دیکھیں، اور بنوں کے بعد سے ایک ساتھ، اور ٹی ٹی پی کی ایمرجنس کے بعد، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق رجیم چینج کے ساتھ ہے۔ بلاول بھٹو نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں مدد فراہم کرے گا اور پیسے دے رہا ہے۔ امریکہ کو ہم سے کیا دلچسپی ہے؟ امریکہ کو ہم سے کوئی دلچسپی ہے سوائے اس کے کہ ہمارا ملک تباہ و برباد رہے اور یہ زمین آگ اگلتی رہے۔ امریکہ نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ یہ دہشت گردی کا خاتمہ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت زبردست قسم کا کام جو ہو رہا تھا اس کو سیبوٹاج کس نے کیا ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک شاندار قسم کی ارینجمنٹ ہوئی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی جو کہ یہاں پر موجود ہے، کچھ افغانستان میں ہے، کچھ یہاں پر ہے، کچھ قید ہے، کچھ ان کے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کی آپ کے ساتھ ہم صلح کروا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا۔ 3000 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ رہا کر دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ سائیوال جیل جو کہ بہت سب سے سخت جیل ہے، جس میں سب سے زیادہ سخت قیدی رکھے جاتے ہیں، ان کو بھی رہا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ مسلم خان جو کہ ریڈیو چلایا کرتا تھا ملا فضل اللہ کا، اس کو بھی اس کی ڈیتھ پینلٹی کو صدر عارف الہی سے معاف کروا دیا گیا تھا۔ یہ پروسیس چل رہا تھا کہ بیچ میں امریکہ کا پاؤں آیا، رجیم چینج کی صورتحال ہوئی، اور اس پروسیس کو روک کر دیا گیا، اور پھر ہمارے میڈیا کے سوکھی پاؤڈر لگا کر ٹی وی پر آنے والے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، ہم یہ خون معاف کرتے ہیں، ہم وہ خون معاف کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی اس طرح کے بندے کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، اب بلوچستان والوں کو کہتے ہیں وہ ناراض بلوچ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو کہا جاتا ہے وہی بولتے ہیں۔ کل کو اگر ان کو دہشت گرد کہنے کا کہا جائے گا تو وہی بولنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کو ناراض طالبان کہنا شروع ہوں گے تو یہ ناراض طالبان بولنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ماحول بنایا گیا، اور اس ماحول کے اندر وہ کاروائیاں شروع ہوئیں جس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے مثال دی ہے ضیاء الحق کی، کہ بلوچستان سے زیادہ پرامن صوبہ نہیں تھا کیونکہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ افغانستان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ عام معافی کا اعلان کر دیں۔ 6000 سے زیادہ بلوچ مارے گئے تھے، اور 3500 کے قریب جو پاکستان فوج کے سپاہی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے بلوچستان میں 74 سے لے کے 77 تک، لیکن کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سارے سینیریو میں جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ بن یہ رہا ہے کہ صوبہ کے پی کے اور پنجاب میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ مصروف ہے کہ مجیب الرحمان کی طرح عمران خان کو کیسے ہم سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں۔ وہ ویڈیو بنانے میں مصروف ہے، ویڈیو لیک کرنے میں مصروف ہے۔ وہ آڈیو بنانے میں مصروف ہے، آڈیو لیک کرنے میں مصروف ہے۔
وہ اسمبلیاں توڑنے میں مصروف ہے، اسمبلیاں ختم کرنے میں مصروف ہے، وہ چیف سیکرٹری کو ڈرا دھمکا کر اس سے ایک انلیگل آرڈر کروانے میں مصروف ہے، لیکن اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں صوبوں میں ایسی صورتحال ہوئی تو وہ پنجاب اور وہ کے پی کے اور کراچی کا علاقہ جہاں آپ ایک بیس رکھتے ہو، جن کو آپ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان ہے، اس کے پاکستان کے مفاد میں کام کرو، وہ بھی آپ کا ساتھ کل کو نہیں دے گا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ مشرقی پاکستان میں 35,000 سپاہی زیادہ تھے اگر وہاں کے عوام آپ کے ساتھ ہوتے، آپ نے پہلے عوام کو ناراض کیا، وہ 35,000 سپاہی کم رہ گئے، وہاں اگر 35 لاکھ بندے بھی ہوتے تو کم ہوتے، کیونکہ وہاں کی 6 کروڑ یا 5 کروڑ عوام جو تھے وہ آپ کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے، تو جب آپ عوام کو اپنے خلاف کر لو گے تو پھر کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی مقصد ہے امریکہ کا، اور وہ یہ کہ پاکستان تباہ حال رہے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی۔ اس تباہ حالی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان پرسکون نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں سے سی پیک نہیں چلے گا، یہاں سے سی پیک نہیں چلے گا تو چائنا کو راستہ نہیں ملے گا، یہاں سے چائنا کو راستہ نہیں ملے گا تو چین جو ہے وہ ایک محدود ملک کے طور پہ رہے گا، اور وہی بلاکا انسٹیٹیوٹ کو کاریڈور کو استعمال کرے گا اور آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ کاش تم سمجھتے نہیں ہو، کتنے بڑی بڑی تم میٹنگز اٹینڈ کرتے ہو، کتنے شاندار شاندار سیمینار کرتے ہو، اور پھر آج کل پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا ہے، دہشت گردی کے خلاف سیمینار ہو رہے ہیں، اس کے جینیسس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، شدت پسندی کی باتیں ہو رہی ہیں، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹیں دہرائی جا رہی ہیں، وہ سارا واقعہ پھر دہرایا جا رہا ہے جو 2001 میں مشرف نے دہرانا شروع کیا تھا، اور پھر پورے ملک کے اندر آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے 70,000 جانوں کی قربانی دی تھی، لیکن اربوں روپیہ جو تھا وہ ہڑپ کر لیا گیا تھا۔ کیا پاکستان کا مقدر یہی رہ گیا ہے؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ لیکن شاید ایسا اس وقت نہ ہو۔ 2001 میں ہمیں نہیں پتہ تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب ہم جانتے ہیں، اب یہ پوری قوم جانتی ہے۔ 1970 میں بنگالی علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ پٹھان، یہ بلوچ، یہ مہاجر، یہ سرائکی، یہ ہند کو اسپیکنگ، یہ یہیں کے ہیں اور یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جانے والے۔ یاد رکھو، انہی کے دل میں بسو گے تو زندہ رہو گے، ان کے دل سے نکل گئے تو کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔